تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار ابد قرار، ہم غریبوں کے غم گسار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کا یہ بہت ہی پیارا سلسلہ، جس میں ہم شرعی احکامات سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی موضوع ہوتا ہے، اس سے متعلق ہم سوالات کو جمع کرتے ہیں، آپ ہمیں بذریعہ کالز اپنے سوالات ریکارڈ کرواتے ہیں اور دارالافتاء اہل سنت سے وابستہ اسلامی بھائی اس کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع نماز کے فرائض سے متعلق ہے۔ گزشتہ سلسلوں میں آپ نے شرائط نماز، اسی طرح نماز سے متعلق دیگر جو احکامات ہیں ان کے متعلق سوالات اور جوابات کو سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل نماز، جو کہ دین اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی رکن ہے، ایمان کے بعد اعمال کے اندر اس کو اولیت حاصل ہے، انتہائی اہم یہ فریضہ ہے۔ اس نماز کے اندر کیا فرائض ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے، جن میں کوتاہی کے سبب، ان کو چھوڑ دینے کے سبب ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، اور اس کے کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق آج سوالات کو ہم شامل کریں گے۔ آپ کا اور ہمارا رابطہ رہے گا، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ اچھا عمل بغیر نیت کے ہو تو اس کا ثواب نہیں ملا کرتا، نیت جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے، اپنی نمازوں کی اور دیگر جو ہمارے معاملات ہیں اس کی اصلاح کی نیت کروں گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیا جائے گا درود پاک پڑھوں گا، اللہ تبارک و تعالی کے اسم گرامی کو سن کر تعالی عز و جل یا جو دیگر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں میں دہراؤں گا۔ اسی طرح جو مجھے نیکی کی دعوت پیش کی گئی انشاءاللہ عز و جل اسے میں قبول کروں گا۔ میں بھی نیت کیے لیتا ہوں، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، آپ کی کالز کو شامل کر کے آپ کی دل جوئی کرنے کی کوشش کروں گا، علم دین پہنچانے کا سبب بنوں گا۔ اسی طرح نیکی کی دعوت پیش کروں گا، مدنی قافلوں کی اور دیگر جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں ان کی بھی دعوت پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، ہم سب کو، تمام مدنی چینل کے ناظرین کو علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ آپ ہمیں کالز کیجئے، جب تک ہم تمہیدی طور پر کچھ گفتگو کو شامل سلسلہ کیے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ حضور سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں اور ان کے نام اگر ایک ساتھ آپ ارشاد فرما دیں۔ مدنی چینل کے ناظرین سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ یا کوئی بھی آپ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، آئی پیڈ یوز کرتے ہیں، کچھ بھی یوز کرتے ہیں لکھنے کے لیے، ضرور اسے اپنے پاس رکھیے تاکہ جو مسائل اور جو چیدہ باتیں آپ لکھ سکیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت زیادہ بعد میں بھی مفید رہیں گی۔ بعض اوقات کتاب کا نام بتایا جاتا ہے، ویب سائٹ کا ایڈریس بتایا جاتا ہے، کسی شعبے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، تو اگر ہمارے پاس کچھ لکھنے کو ہوگا تو ہم اسے لکھ کر محفوظ کر سکیں گے۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض 7 ہیں، جن میں سے سب سے پہلا جو فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کی شرائط میں سے سب سے آخری شرط بھی ہے اور نماز کے فرائض میں سب سے پہلا فرض بھی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فرض ہے وہ قیام ہے، تیسرا فرض قرات کرنا ہے، چوتھا فرض رکوع ہے، پانچواں فرض سجود یعنی دونوں سجدے کرنا ہے، چھٹا فرض قعدہ اخیرہ اور ساتواں فرض خروج بسنئہ یعنی اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے آدمی نماز سے خارج ہو جائے۔ یہ 7 فرائض ہیں جو کہ قرآن و احادیث سے ثابت ہیں۔ ان کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرما دیں، چونکہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ کچھ نماز کے فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، ہر ایک چیز کا الگ حکم ہوگا۔ تو جو آپ نے فرائض ارشاد فرمائے تو نماز میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو سب سے پہلا جو فرض ہے تکبیر تحریمہ، اب اس کی اہمیت اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی وہ تکبیر کہنا کہ جس کی وجہ سے دنیاوی معاملات حرام ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ تحریم ہے تکبیر و تحلیل ہے تسلیم، کہ نماز کی جو تحریمہ ہے وہ تکبیر ہے، اور نماز کے بعد جو دنیاوی معاملات کو حلال کر دینے والی ہے وہ سلام کا پھرنا ہے۔ صحیح۔ تو اول تو یہ کہ یہ خود قرآن و حدیث سے ثابت ہے تکبیر تحریمہ پڑھنا، اور اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو جب نماز شروع نہیں ہوگی اس کے بعد ہم جتنے بھی اعمال کرتے رہیں گے وہ سب کے سب اعمال بے فائدہ ہوں گے۔ تو لا محالہ تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں پچھلے سلسلے میں ہم عرض کر چکے تھے، سارا کا سارا تفصیلات بھی اس کے بارے میں بتا دی گئی تھی کہ تکبیر تحریمہ کیسے کہی جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہو، کیا اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ تو مختصراً ابھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ جو اٹھائے جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اگر کسی نے ہاتھ نہیں بھی اٹھائے تب بھی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ اور اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ اصل طریقہ کار تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے اس طرح اٹھائے جائیں کہ انگوٹھے جو ہیں کانوں کی لو پر جا کر لگ جائیں۔ تو اگر کسی کے انگوٹھے اوپر چلے گئے، ہاتھ اوپر چلے گئے غلطی سے، یا کانوں کی لو سے نیچے انگوٹھے رہے تو ان صورتوں کے اندر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہاتھ اٹھانے کی سنت ادا نہ ہو پائے گی۔ البتہ اگر اس نے اللہ اکبر کہا تو اس کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، نماز شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو یہ تو آپ نے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے، اور اس پر کافی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکی۔ کچھ قیام کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ قیام نماز کا دوسرا فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ اور فرائض کے اندر جو فرائض واجبات اور جو واجبات سے ملحق ہیں، جیسے کہ سنت فجر کے واجبات کے ساتھ ملحق ہیں، تو ان کے اندر حتی الامکان قیام کرنا فرض ہے۔ اگر قیام نہیں کیا حتی الامکان تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حتی الامکان سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر قیام پر قادر ہے اس پر فرض ہے کہ اتنا قیام وہ کرے۔ ایک تندرست آدمی ہے وہ تو مکمل قیام کر سکتا ہے تو وہ مکمل ہی قیام کرے گا۔ اب ایک مریض آدمی ہے کہ وہ چند لمحوں کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے یا تکبیر تحریمہ ہی کھڑے ہو کر باندھ سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ تکبیر تحریمہ ہی کھڑے ہو کر باندھے، یا اگر اس سے زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ کھڑا ہو، اس کے بعد اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بیٹھ جائے۔ جتنی اس کو قدرت ہے اس کا قیام کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت میں آپ کے ذریعے چاہوں گا
کہ آج کل جو ہے وہ مساجد کے اندر بالخصوص، گھروں میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن ایک ٹرینڈ کہیں یا ایک لوگوں کے رجحان کی بات کریں کہ مساجد کے اندر باقاعدہ کرسیاں رکھنے کا بہت زیادہ جو ہے وہ رجحان پایا جاتا ہے. بہت یعنی آج سے یوں سمجھے کہ 4-5 سال پہلے کی بات ہوگی کہ اتنا زیادہ نہیں دیکھا جاتا تھا، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ ڈونیٹ کرنا بھی شروع ہو چکی. لوگ جو ہے باقاعدہ جس طرح پہلے صفیں ڈونیٹ کیا کرتے تھے، اسی طرح کارپیٹ ڈونیٹ کیا کرتے تھے، یا دیگر جو سامان اور اشیاء وغیرہ ہوا کرتی تھی. اب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ مسجد کے اندر کرسی ہونی چاہیے. ہر اگلی 2-3 صفوں میں عموماً جو ہے وہ دیکھا ہے کہ وہ 2-4 کرسیاں کونوں پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو کیا آپ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کہیں لوگ اس سہولت کو اتنا زیادہ پا کر سستی کا شکار ہوتے ہوں، اور اس سستی کے ضمن میں بعض اوقات ایسی غلطی کر جاتی ہوں کہ ان کی نماز خطرے میں ہوتی ہو؟ تو یہ جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ٹرینڈ عام طور پر مساجد میں دیکھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کچھ اگر اس کے بارے میں احتیاطی بیان ہو جائے. احتیاط تو اس میں یہی ہے کہ کرسیاں مساجد میں رکھی ہی نہ جائیں، کیونکہ ایک غالب اکثریت ہے کہ وہ کرسیوں کی وجہ سے اپنی نماز کو ضائع کر بیٹھتی ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، عموماً بڑی عمر کے لوگ ہی ہوتے ہیں. تو اس میں اصل میں مطابق وجوہات آ جاتی ہیں. پہلا تو یہ کہ یہ جو قیام فرض ہے یہ اس پر فرض ہے کہ جو سجدے پر قادر ہو، کہ نماز میں جو صحیح طور پر سجدہ کر سکتا ہو، تو اس پر حتی الامکان جتنی وہ قدرت رکھتا ہے اتنا اس پر قیام کرنا فرض ہے. اب عموماً جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ صحیح سجدہ کر لیتے ہیں زمین کے اوپر. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ صحیح سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور گلیوں میں گھومتے پھرتے بھی ہیں، مسجد بھی چلتے ہوئے آتے ہیں، لیکن وہاں پر بیٹھ کے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں پر اب 2 غلطیاں ہو جاتی ہیں. پہلی تو یہ کہ اب ان پر حتی الامکان کی جتنی ان میں قدرت تھی کہ اتنا وہ قیام کرتے، وہ انہوں نے قیام ترک کر دیا. اگر زیادہ قدرت نہیں تھی تو کم از کم 2 یا 3 رکعتوں میں تو قیام کر ہی سکتے تھے وہ. صحیح. تو یہ فرض ترک ہو گیا. دوسرا یہ کہ وہ سجدہ کرنے پہ قادر تھے. اب وہ سجدہ کہاں پر کرتے ہیں؟ وہ سامنے جو ڈیسک ہوتی ہے، بنی ہوئی ہوتی ہے، پھٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس پر سجدہ کرتے ہیں. اور اس پر سجدہ اس اعتبار سے ہو نہیں پائے گا کہ وہ عموماً جو ہم نے نوٹ کیا ہے وہ 9 انچ سے زیادہ اونچی ہوتی ہے. تو وہ نشست سے کم از کم 9 انچ اونچی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا سجدہ بھی نہیں ہو پاتا. تو اب نہ سجدہ ہو پائے گا، نہ قیام ہو پائے گا، نماز نہیں ہو پائے گی. تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. انشاءاللہ مطلب یہ جو معذور اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا، اور ان اسلامی بہنوں کو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جو حمل کی وجہ سے بعض کا سجدہ نہیں کر سکتی. تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے سجدے پر قادر نہ ہونا، کہ جو بندہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اس پر سے قیام ساقط ہو جاتا ہے. یعنی وہ چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، وہ چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اب اس نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے. اب وہ چاہے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، چاہے وہ زمین پر بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے، تو وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض ہوتے ہیں کہ ان کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے، تو وہ لامحالہ اشارے سے نماز پڑھیں گے. موٹاپا بھی بعضوں کو جو بہت زیادہ ایک ایب نارمل صورتحال میں ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے. اب بعض کے لیے ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کرنا چاہیں تو سجدہ کر سکتے ہیں، یا مطلب بیائی ہی زمین پر نہیں کر سکتے، لیکن کوئی 9 انچ کے برابر یا سے کم اونچی چیز اپنے سامنے رکھ کے، جو کہ سخت ہو، چھوٹی ڈیسک، پتھر وغیرہ یا کوئی لکڑی وغیرہ سامنے رکھ کے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کو زمین پر بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتے وہ. تو ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اگر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو قیام کرنا پڑے گا، اور جو سامنے جو کرسی کے سامنے جو ڈیسک لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو جو نشست ہے کرسی کی جہاں پر بیٹھا جاتا ہے اس سے 9 انچ سے زیادہ اونچا نہ کر، اس کو نیچا کر لیں، یا تو اگر اس کے برابر ہو جاتی ہے برابر کر لیں. اگر برابر نہیں ہو سکتی تو وہ کم از کم اتنی اونچی رہے کہ وہ نشست بیٹھنے والی جگہ سے 9 انچ سے زیادہ اونچی نہ ہو. تو ایسی صورت میں وہ چونکہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے لیکن قیام ان کو کرنا پڑے گا، قیام بھی کریں گے وہ، اور پھر جب مطلب یعنی کہ سجدہ کرنا ہوگا یا رکوع کرنا ہوگا تو بیٹھ کر رکوع کریں اور اس کے بعد اس پر سجدہ کر لیں. اور اگر وہ مطلب یعنی 9 اونچی چیز پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے تو اب انہوں نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے، تو ویسی صورت میں وہ چاہے کرسی پر بیٹھ کے پڑھیں چاہے زمین پر بیٹھ کے پڑھیں، بہرحال ان کی نماز ہو جائے گی. لیکن ایسے اسلامی بھائی کے لیے اولا یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے اگر وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے، کہ یہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب ہے. اب اس کے اندر
عموماً جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ صحیح سجدہ کرنے پہ قادر ہوتے ہیں اور وہ اس ڈیسک پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں جو نونچ سے زیادہ اونچی ہوتی ہے. تو اگر اپنی نماز کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو نیچا کرنا پڑے گا کہ کم از کم نونچ تک نشست کے برابر پہنچ جائے. پہلی بات. اور دوسری یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سجدہ بیچارے نہیں کر پاتے. بعض بوڑھے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے, وہ یعنی کہ ایک حد سے زیادہ جھک ہی نہیں سکتے وہ. تو ایسی صورت میں وہ بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈیسک کو اوپر اونچا کر لیتے ہیں کافی, اور اونچا کر کے اس پہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہ کرنا ان کا ایک عبث کام ہے. اگر ان کا جو سجدہ ہے وہ رکوع سے زیادہ جھکا ہوا ہے, اگرچہ ڈیسک کے اوپر ہے, نماز بہرحال ان کی ہو جائے گی, لیکن یہ ایک عبث کام ہے اس کے اوپر کرنا, کیونکہ اب ان پر لازم تھا اشاروں سے نماز پڑھنا, کہ رکوع کا اشارہ کریں اور سجدے کا اشارہ اسے جھکا ہوا کریں, اس طرح نماز پڑھیں. تو اب یہ عبث کام سے بچنا بہتر ہے نماز کے اندر, کہ عبث کام بھی نماز کے اندر مکروہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی اگر ان پر لازم ہے کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھیں, سجدہ نہیں کر سکتے, تو بھی ان کو ڈیسک پر سجدہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. صحیح. پھر یہاں پر ان اسلامی بہنوں کو بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو حاملہ ہوتی ہیں, حمل کے جو آخری دن ہوتے ہیں, ان کے لیے سجدہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر پاتی. تو وہ بھی اپنے سامنے نماز پڑھیں تو اپنے سامنے کوئی 9 انچ کے برابر یا اس سے کم اونچی چیز رکھ کے سجدہ اس پر کر سکتی ہیں. اور اگر اس پر سجدہ کر سکتی ہیں تو اب ان پر فرض ہے کہ وہ اسی پر سجدہ کریں, وہ اشارے سے نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور اگر اتنا بھی جھکنا ممکن نہ ہو پھر وہ اشارے سے, اور جب سجدہ ساقط ہو گیا تو پھر اب قیام بھی ضروری نہ رہا. ٹھیک ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ وضاحت سنی. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ کی یہ وضاحت سننے سے ازبر ہونا یہ ایک دشوار امر ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہ ترغیب دوں گا کہ آپ ہمارا سلسلہ مکمل ہو جانے کے بعد اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیے, یا نماز کے احکام کے اندر جو قیام کے مسائل لکھے ہوئے ہیں وہاں پر اس مسئلے کو بار بار پڑھ لیں, تاکہ آپ کو یہ صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سنا, اب اتنی ساری تفصیل ہے جس کے اندر 4-5 مختلف صورتوں کا بیان ہے, تو 2 صورتوں کا حکم جو بعض اوقات مکس ہو جاتا ہے, ہاں کا نہ کا ہاں جو ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں. تو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد ہو سکے تو کسی عالم کو آپ رابطہ کر کے سنا لیں کہ دیکھیے میرے ساتھ یہ پرابلم ہے اور میں نے یہ مسئلہ سنا تھا اور یہ سمجھا ہے, تو اب میں یوں عمل کرنے جا رہا ہوں, تو کہیں میرا عمل غلط تو نہیں. تو جب آپ اپنے خاص صورت کے مطابق کسی عالم سے, کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے آپ رہنمائی حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی نماز جو ہے وہ محفوظ رکھنے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے. تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ دیکھیے اگر نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن کسی ایسی کوتاہی کی وجہ سے ہم اپنی نمازیں برباد کر رہے ہیں, تو کتنی جو ہے وہ نقصان کی بات ہے کہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, فجر میں اٹھ کر وضو بھی کر رہے ہیں, اپنے کام کاج چھوڑ کر وقت بھی دے رہے ہیں, سب کوشش کرنے کے باوجود لا علمی کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے اپنی نمازوں کو ہم خطر میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل بار بار سنیں گے, بار بار سمجھیں گے, کسی اچھے کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی نماز اور دیگر عبادات کو بھی بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے. قیام کے حوالے سے اگر کچھ اور اہم مسائل ہوں تو بیان فرما دیجیے, پھر انشاءاللہ تیسرے فرض کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس میں چند غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ امام رکوع میں ہے, کوئی مقتدی آ کر ملتا ہے امام کے ساتھ, تو اب اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنا فرض ہے, اگر کسی نے ہاتھ نہیں باندھے تو اب اس کا قیام ادا نہیں ہوا, قیام ادا نہیں ہوا تو اس کی نماز درست نہیں ہوئی. یہ ایک مسئلہ غلط العام ہو چکا ہے بالکل, اور عوام کے اندر کثرت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے. اب کوئی اہل علم حضرات میں سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ نہیں باندھتا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے غلطی کر دی, آپ کی نماز درست نہیں ہوئی. اب اس اہل علم جو عالم اسلامی بھائی ہیں ان کو دوسروں کو سمجھانا دشوار ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہاتھ جو باندھنا ہے قیام کے اندر یہ فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے. کہ حدیث مبارکہ میں ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ اور مسند امام محمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ان من سنت بد الیمین علی الشمالی تحت السرہ, کہ سنت میں سے ہے کہ دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا جائے ناف کے نیچے. تو یہ ہاتھ جو باندھے جاتے ہیں, یہ ہاتھ کا باندھنا ناف کے نیچے سنت ہے, فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی پورا قیام ہی ہاتھ چھوڑ کے کرتا ہے تو اس کی سنت ترک ہو جائے گی, لیکن نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی.
پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ کہاں پر کس قیام میں ہاتھ باندھے جائیں گے اور کس قیام میں ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے، اس کے اصول ہیں شرعاً، کہ ہر وہ قیام کہ جس کے اندر قرار ہے، قرار سے مراد ہے کہ وہاں پر ٹھہرنا ہے اس قیام کے اندر، اور ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ پڑھنا ہے، تو ایسے قیام کے اندر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اور وہ قیام کہ جس کے اندر کچھ نہیں پڑھنا بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے، وہاں پر ہاتھ نہ باندھنا سنت ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو جلدی ہوتی ہے، جیسے رکعت نکل رہی ہے یا امام صاحب رکوع میں جو آپ نے بیان کیا، تو اس وقت کیا ہاتھ نہیں باندھیں گے؟ اب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، پہلی چیز یہ تکبیر تحریمہ جو قیام پر قادر ہے اس پر حالت قیام میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اب اگر چونکہ امام رکوع میں ہے، اگر اس کو ثنا اتنا پتا ہے کہ امام لمبا رکوع کرتا ہے میں ثنا پڑھ لوں گا، اب وہ ثنا پڑھتا ہے پھر تو وہ ہاتھ باندھے گا، کیونکہ یہاں پر قرار بھی آ جائے گا اور ذکر بھی آ جائے گا کہ وہ کچھ پڑھے گا یہاں پر۔ اور اگر پتا ہے کہ امام میں یعنی کہ ثنا پڑھوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ثنا نہیں پڑھی جاتی، تو ایسی صورت کے اندر چونکہ یہ حالت فرار ہوتی ہے تو اس کے اندر ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے، کہ اللہ اکبر کہا جائے گا، اس کے بعد تکبیر تحریمہ حالت قیام میں ختم کی جائے گی، اور اس کے بعد تکبیر رکوع کہہ کے جو مصلی ہے نماز پڑھنے والا ہے وہ رکوع میں جا کر امام کے ساتھ مل جائے گا۔ اب یہاں پر اصول کے مطابق ہاتھ نہ باندھنا سنت ہے کہ حالت فرار ہے۔ صحیح۔ اسی طرح قوما ہے، قوما بھی ایک قیام ہے، لیکن یہ بھی چونکہ حالت فرار والی حالت ہے، اس لیے یہاں پر ہاتھ نہ باندھنا سنت ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول دینا سنت ہے، کیونکہ یہ بھی ایک حالت فرار ہے، ختم کرنے کی طرف کہ چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں کرنا وہاں پر، اس کے فوراً بعد سلام پھیرنا ہے، اس لیے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن عموماً لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ تکبیر کہہ دیتے ہیں، ہاتھ بندھے رہتے ہیں، پہلے سلام پھیرتے ہیں پھر ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ کہ اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ سنت کا خلاف ہو جائے گا اس سے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ تیسرا فرض قراءت آپ نے بیان کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ دہرا رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے، اپنے پاس محفوظ کر رہے ہوں گے کہ پہلا فرض جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا فرض جو ہے وہ قراءت ہے۔ حضور پہلے تو یہ قرت جو عام ہے لفظ، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے کہ درست لفظ کیا ہے؟ آپ قراءت کہہ رہے ہیں اور مشہور یہ کہ بہت اچھی قرت ہے اس بندے کی۔ اصل یہ ہے کہ قراءت ہے عربی کا لفظ، اور جو عربی کا لفظ اس کو عربی تلفظ نہیں پڑھا جائے گا، یہ اصل میں قرت بن جاتا ہے ہمارے اردو کی وجہ سے، کہ اردو میں چونکہ اس کو اور کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم قرت پڑھ لیتے ہیں، جس طرح جرت پڑھ لیتے ہیں، اصل میں تو جرات ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن ہمارے چونکہ یہ غلط العام ہو چکا ہے جرأت، تو غلط العام کی وجہ سے اس کو درست تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن قراءت ایک عربی کا لفظ ہے اور اسی طرح مستعمل ہے، تو جب عربی کے اندر بولا جائے گا اس کو قراءت ہی پڑھا جائے گا، اردو کے اندر بھی اس کو قراءت ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے کیا؟ اور نماز میں جب ہم فرائض کی بات کرتے ہیں تو اس میں کتنی قراءت کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، اور اس کے جو چند بنیادی احکامات ہیں کہ جس سے فرض ادا ہو جاتا ہو اور ایسی غلطی کہ جس سے فرض جو ہے وہ مکمل نہ ہوتا ہو، اس کے بارے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ قراءت میں مطلقاً کوئی سی بھی ایک آیت پڑھنا فرض ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھو، اور قرآن پاک کا اطلاق کم از کم ایک آیت پر ہوتا ہے، کہ ایک آیت سے کم پر قرآن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ کتنی بڑی ہو ایک آیت؟ اب وہ مطلقاً کوئی بھی ایک آیت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن وہ اگر ایک آیت ہے تو اس پر قرآن کا اطلاق ہوگا، لیکن قراءت کے اندر اس کی ذرا کچھ تحدید ہے، کچھ اس کو محدود کیا گیا ہے کہ جب نماز کے اندر قراءت کی جائے گی تو کس قراءت کو قرآن پاک کی قراءت شمار کیا جائے گا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آیت کم از کم 2 کلمات پر مشتمل ہو، اس طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایک حرف ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے۔ تو حرف تو ہمیں پتا ہے کہ جس میں یعنی کہ اردو میں الف ب ت س وغیرہ کہتے ہیں، الفابیٹس وغیرہ یہ حرف ہیں اردو کے، اور اسی طرح عربی میں حروف تہجی، تو اور اسی طرح جملہ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں۔ تو کم از کم 2 الفاظ کی آیت ہو
تو وہ آیت کفایت کرے گی نماز کے اندر کم از کم 2 الفاظ کی. 2 الفاظ سے کم کی اگر آیت ہوگی، اگرچہ وہ آیت ہی ہو جیسے مدحاماتان ہے، اگرچہ ایک ہی مکمل آیت مبارکہ ہے، لیکن یہ 2 الفاظ کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک لفظ کی ہے، ایک کلمے کی ہے، اس لیے نماز کے اندر کفایت نہیں کرے گی. اسی طرح جو حروف مقطعات ہیں تو یہ بھی نماز کے اندر کفایت نہیں کریں گے. تو اصل اصول یہ ہے کہ کم از کم مطلقاً ایک آیت ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اگر چھوٹی بھی ہو تو کم از کم وہ 2 کلمات پر مشتمل ہو، اگر وہ پڑھی تو پھر نماز کا فرض ادا ہو جائے گا. صحیح، یہ ہے فرض ادا ہو جائے گا. پھر جی جب قرأت کی بات کرتے ہیں حضور، یہ تو اپنی مقدار کی بات کی نا کہ کتنی قرأت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے. یہاں جو ایک بہت اہم بات اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کہ جو قرأت کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے، تجوید کا جاننا یہ کس قدر ضروری ہے. اسی طرح تلفظ کی جو درستگی ہے وہ کس حد تک ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر جب قاری صاحبان کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا لہجہ، اسی طرح ان کا پڑھنے کا انداز، ان کی حروف کی ادائیگی اس کی کچھ اور ہی بات ہوتی ہے، جو عموماً عوام جو پڑھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو کہ اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ قرأت تو ظاہر ہے کہ ہر شخص جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ کرتا ہے، بچپن ہی سے ایک عادت بنی ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ بھی اس نے پڑھنی ہے، قرآن مجید میں سے کچھ چھوٹی سورت بھی ملانی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر تجوید کے حوالے سے، تلفظ کے حوالے سے کیا ضروری احکامات ہیں کہ جن کے جانے بغیر یا جن پر عمل کیے بغیر نماز کا یہ فرض جو ہے وہ مکمل نہ رہتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں کہ ویسے بھی مطلقاً تجوید سیکھنا یہ تو ضروریات دین میں شامل ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. یعنی اتنی تجوید سیکھنا کہ جس سے آدمی کی نماز درست ہو سکے، یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے. لیکن اس تجوید سے مراد وہ نہیں کہ جو قاری حضرات خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو متشابہ الفاظ ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں، جن کا ہم اردو میں فرق نہیں کرتے، ان الفاظوں میں فرق ہو جائے کہ جو عربی میں تلفظ میں فرق ہے وہ ادا ہو جائے. جس طرح مثال کے طور پہ عربی میں ہے تا اور تو، ان میں فرق ہے، لیکن اردو میں ہم فرق نہیں کرتے کوئی بھی. صحیح. تو یہ جو الفاظ جو ملتے جلتے ہوتے ہیں ان میں فرق ہو جائے، جیسے فا ہے، سین ہے، صاد ہے، دال ہے، ضاد ہے، ان میں فرق ہو جائے، تو ان حروف کے اندر فرق ہو جائے، اتنی تجوید سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حضور یہ تو ٹھیک ہے، اردو والوں کے لیے تو آسان ہوگا کیونکہ اردو جو ایک لشکری زبان ہے، اور اردو کے اندر بہت زیادہ جو ایک ملاوٹ ہے الفاظ کی، فارسی کی ہے، اسی طرح عربی کے الفاظ کی ہے. تو اردو کے اندر تو عربی کے الفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ناظرین جو اس وقت موجود ہوں گے، فارن کنٹریز کے اسلام بھائی ہوں گے، تو ان کی جو مدر ٹنگ ہے وہ انگلش ہوگی، کوئی بنگلہ بولتے ہیں تو کوئی افریقی زبان بولتے ہیں، سواحلی بولتے ہیں، تو فرینچ والے ہوں گے، تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی عجیب عجیب قسم کی زبانیں ہوتی ہیں. تو کیا ان کو بھی یہ تمام قرأت کے جو آپ نے احکامات بیان کیے اسی طرح سے سیکھنا ضروری ہوگا؟ یہ تو بہت زیادہ مشکل کام معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انگلش والا جب اردو بولتا ہے تو جیسے اس کی ٹانگیں توڑتا ہے، تو عربی ہے. پھر اسی طرح جو افریقی زبانیں بولنے والے ہیں وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، عجیب و غریب قسم کے ان کے تلفظ ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح سے میچ نہیں کر رہی ہوتی. تو اب دنیا بھر کے جو ناظرین ہیں، تو کیا آپ ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے کہ اب اس کی زبان ہی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اس کا کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے عربی کے الفاظ کا، تو اب وہ لوگ پھر کیسے سیکھیں، اور کیا ان پر بھی اسی درجے کا سیکھنا ضروری ہوگا؟ اصل اصول یہ ہے کہ ہر فرض بقدر قدرت، کہ جتنی بندے میں قدرت ہے اتنا اس پر سیکھنا فرض ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات کا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. تو اب یہ ہے کہ جتنی وہ قدرت رکھتے ہیں اتنا سیکھنا تو ان پر فرض ہے. اس کے بعد اگر نہیں سیکھ پاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو سکتی ہے. اب یہ کسی زبان کے تلفظ کا سیکھنا یہ اتنا زیادہ دشوار نہیں ہوتا، سوائے یہ کہ عادت سے نکلنا پڑتا ہے. جس طرح جو بنگالی اسلامی بھائی ہوتے ہیں یہ جیم کو زین پڑھتے ہیں، ان میں بہت زیادہ مطلب یعنی کہ فرق ہے. بعض اوقات یعنی کہ وہ جلیل القدر کہنا چاہتے ہیں تو اس کو دلیل القدر کہہ دیتے ہیں. تو اب وہ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہ سیکھ جائیں گے. یہ اسی طرح خاص طور پہ جو مخارج جو میں نے اپنے ذاتی طور پہ نوٹ کیے ہیں، جو اچھی انگلش جانتے ہیں ان کے عربی میں مخارج بھی اتنے ہی زیادہ درست ہوتے ہیں. کہ جو وہ ایسی زبانیں کہ جو
قدرتی عوارض کے ذریعے وجود میں آتی ہیں تو ان زبانوں کے اندر مخارج کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. دوسری انگلش کے اندر بھی اگرچہ انگلش کے اپنے مخارج ہیں ان میں انگلش کا خیال رکھا جاتا ہے تو ان کو عربی سیکھنے میں آسانی رہتی ہے مخارج کے اعتبار سے. اور پھر جہاں تک یہ ٹانگیں توڑنے والا تعلق ہے تو یہ ایک گفتگو کے اندر بولنے کے اندر ہوتا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر کسی سے نہ گفتگو کرنی ہوتی نہ کسی سے بولنا ہوتا کہ یہاں پر فاعل کو مفعول بنا دیا مفعول کو فاعل بنا دیا یا مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر بنا دیا. اب یہاں پر تو دیکھ کر تلاوت کرنی ہے. تو جب وہ ایک انگلش والا اسلامی بھائی عربی کو سیکھے گا عربی کے الفابیٹس کو سیکھے گا تو لامحالہ جب وہ ان کو سیکھے گا ان کی پہچان کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا تلفظ بھی سیکھ جائے گا اور سیکھنا ضروری ہے, کوشش کرنا ضروری ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو کسی کے لیے بھی بہرحال سیکھنا ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں اور آپ نے وضاحت سنی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو جب ہمیں حکم شریعت ہے, اب ظاہر ہے کہ یہ حکم شریعت فقط اردو والوں کے لیے نہیں صرف بڑے صغیر والوں کے لیے نہیں, قرآن کا درست پڑھنا تلفظ اور تجوید کی جتنی رعایت رکھنا ضروری ہے وہ تمام ہی مسلمانوں کے لیے وہ احکامات ہیں. تو جب احکام ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وی کین ڈو, ہم کر سکتے ہیں. تو کوشش کرنا ہوگی, اس کے لیے تھوڑا سا سعی کرنا ہوگی. دنیا کی مشکل سے مشکل زبانیں جس کا بھی آپ تذکرہ کریں جو دیگر زبانوں والے ہوتے ہیں وہ ضرورتاً سیکھتے ہیں, پروننسیشن بھی سیکھتے ہیں, اسی طرح ایکسنٹ کے بارے میں بھی اویئرنیس دی جاتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم کس زبان کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. تو جب ہم دیگر زبانیں سیکھ سکتے ہیں تو عربی کیوں نہیں, اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. اور مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی کہ عربی زبان قرآن مجید کی زبان ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان ہے, جنت کی زبان ہے. تو اس کو تو یوں بھی ایک ذوق اور شوق کے ساتھ سیکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نظر فیض اثر کے صدقے جہاں ہمیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا, یہ پیارا پیارا ماحول ہمیں جہاں سنتیں سکھاتا ہے, فرائض سکھاتا ہے, واجبات سکھاتا ہے, نوافل کے بارے میں ترغیب دیتا ہے, گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتا ہے, نیکیاں کرنے کی رغبت دیتا ہے, وہیں ایک بہت بڑا جو اس کا ایک مدنی کام ہے, ایک بہت بڑی برکت ہے الحمدللہ رب العالمین, درست قرآن مجید فرقان حمید کا سیکھنا بھی ہے. ہزارہ اسلامی بھائی جو مدنی ماحول سے پہلے درست قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے, مدنی ماحول کی برکت سے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر لگائے جاتے ہیں اس میں انہوں نے شرکت کی, کوشش کی, مبلغین کی صحبت سے الحمدللہ آج وہ تلفظ کے مطابق جو ہے وہ درست طور پر تجوید کے مطابق جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ دوسروں کو پڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر عموماً نماز عشاء کے بعد اور بعض مقامات پر فجر کے بعد یا جیسی جہاں سہولت ہوتی ہے دیگر نمازوں میں بھی ہمارے مبلغین اسلام بھائی مدرسۃ المدینہ لگاتے ہیں بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے الحمدللہ, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت پیارے ماحول کے اندر سکھایا جاتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے جو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ بہت ہی ایک پیاری ہمارے لیے کوشش ہے, ایک بہت ہی پیارا موقع ہے, اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور ابھی تک آپ نے اگر درست طور پر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو ضرور سیکھ لیجئے. ہم نے دنیا کے بہت علوم سیکھے, بہت فنون سیکھے, ہم بہت ماہر ہو گئے, کمپیوٹر ہم نے سیکھ لیا, گاڑی چلانا ہم نے سیکھ لی, اسی طرح پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہم نے سیکھ لیا, نہیں سیکھا تو درست طور پر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگتا ہے کہ یار یہ میں کیسے کر سکتا ہوں, اب تو میری عمر بڑی ہو گئی, کیسے کروں گا. جی ہاں, جب کوئی نیا کام شروع کیا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن بہرحال جب اس کو بندہ سیکھ جاتا ہے تو وہ اتنا ایزی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آپ سے میں کوشچن کرتا ہوں, جب فرسٹ ٹائم آپ نے سائیکل ہاتھ میں لی اور اس کو چلانا شروع کیا تھا تو کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ ہینڈل جب پکڑ کے اس پر آپ چڑھے تھے تو کیسے لطیفے ہوئے ہوں گے آپ کے ساتھ نا. تو اب وہ کتنا مشکل لگتا تھا, کبھی ادھر گر رہے ہیں, کبھی ادھر گر رہے ہیں, کبھی قسمیں مار دی, کبھی عجیب و غریب جو ہے وہ ڈس بیلنس کا شکار ہو گئے. لیکن جب آپ نے سیکھ لی
تو جو اچھی رائڈنگ جانتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو گدی پہ بیٹھ کے چلانے میں مزہ نہیں آتا، کبھی کیریئر پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے، کبھی اگلے حصے پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے، ہاں ہینڈل پہ بھی بیٹھ کے چلاتے ہیں. موٹر سائیکل کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب فرسٹ ٹائم چلاتے ہیں تو بعض اوقات موٹر سائیکل نیچے سے نکل جاتی ہے، بعض اوقات ہم موٹر سائیکل کے آگے ہوتے ہیں، لیکن جب سیکھ جاتے ہیں تو کبھی لیٹ کے چلا رہے ہیں، تو کبھی آنکھیں بند کر کے چلا رہے ہیں، تو ہاتھ چھوڑ کر چلا رہے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے ہماری زندگی کے اندر. جب گاڑی سیکھی تھی آپ نے تو یہ یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا تھا، مینول جو گاڑیاں ہوتی تھی کہ فرسٹ گیئر کہاں پر ہے، فرسٹ کی جگہ پہ تھرڈ لگ رہا ہوتا تھا، تو اتنا مشکل ہوتا تھا. جب سیکھ گئے تو اب جو ہے وہ گپ شپ ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں، وہ خود گیئر بھی چینج ہو رہا ہے، تو بریک بھی لگ رہا ہے، تو وہ جو ہے سائڈ مررز بھی دیکھے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو دنیا کے اندر جب ہم آئے تو ہم نے بہت ساری چیزیں جو ابتداء بہت زیادہ مشکل تھی لیکن ہم نے سیکھی، کوشش کی، اور آج ہماری اس قدر آسان ہو گیا. تو اسی طرح قراءت کا بھی معاملہ ہے. ابتداء بہت مشکل لگتا ہے، قاری صاحب پکڑتے ہیں، یہ غلط ہو گیا تو وہ غلط ہو گیا، تو بیٹا زبان یہاں پر لگاؤ، تو یوں اس کو پور کرو، تو یوں باریک پڑھنا ہے، تو زبر ہو گیا تو یہ، تو زیر ہو گیا تو یہ. لیکن جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر الحمدللہ رب العالمین اتنا آسان ہو جاتا ہے، اتنا لطف آتا ہے کہ پھر بغیر توجہ کیے بھی مخارج درست ہی ادا ہو رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کی بات ہے، رغبت کی بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اسلامی بھائی ضرور کوشش کریں گے. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجیے اور ان سے کہیے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں طریقہ کار بتائیے. بلکہ یاد آیا اب تو الحمدللہ رب العالمین آن لائن مدرسۃ المدینہ کا بھی سلسلہ ہو چکا ہے. جی ہاں، آپ دنیا کے کسی ایسے علاقے کے اندر ہے جہاں پر آپ فزیکلی کسی مدرسے تک رسائی نہیں رکھتے، انٹرنیٹ کے ذریعے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی آپ کو یہ فیسلٹی بھی مہیا کر رہی ہے. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net وزٹ کیجیے، وہاں پر آپ کو بینر ملے گا مدرسۃ المدینہ آن لائن کا، اس کو کلک کیجیے، فارم بھریے، داخلہ لیجیے. 12 گھنٹے کے اندر الحمدللہ جب چاہیں آپ اپنا جو ہے وہ فارم سبمٹ کر سکتے ہیں. آپ کی رہنمائی کی جائے گی. گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے مطابق سیکھ سکتے ہیں. تو آپ ضرور ان اپرچونٹیز کو حاصل کیجیے اور سیکھیے. اپنا تلفظ، اپنی قرات کم از کم اتنا تو ضرور کر لیجیے کہ ہماری نماز درست ہو سکے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور چوتھے فرض کی طرف بڑھتے ہیں. قراءت کے بعد جو ہے وہ رکوع ہے. رکوع سے پہلے ایک سوال آیا ہے کہ قراءت کے بارے میں یہ ارشاد فرمائیے کہ کتنی آواز سے کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اکیلے میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انفرادی طور پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بتائیے کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا پھر بھی ہم قراءت کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جب اکیلے میں پڑھ رہے ہوں تو کیا اس کی آواز کا نکلنا ضروری ہے یا دل میں پڑھنا بھی لوگ پڑھنا سمجھتے ہیں، کہلاتا بھی ہے. تو ان دو مسائل کے بارے میں کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے میں پچھلی بات سے متصل ایک اور عرض کر دوں بات. جی کہ جو وہ اسلامی بھائی کے جو عربی نہیں جانتے تو اب وہ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ ہمیں عربی آتی نہیں تو اب ہم نماز نہ پڑھیں کہ نماز پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ ہے کہ وہ عربی تلفظ سیکھنے کی کوشش کریں اور جو صورتیں وغیرہ ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، نماز کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جس قدر ان کو یاد ہوتا جائے اتنا وہ نماز میں پڑھتے جائیں. تو اس طرح ان کی نماز ہوتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو قبول فرمائے گا. جیسے کہ میں نے شروع میں اس کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ جو چیز ابھی اس کو یاد ہوئی نہیں، جو چیز ابھی اس کو آئی نہیں، تو اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکلف بھی نہیں فرمائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی جب تک وہ کوشش کرتا رہے گا، سیکھتا رہے گا. تو سیکھتا بھی رہے، کوشش بھی کرتا رہے اور نماز بھی پڑھتا رہے، نماز کو ترک نہ کرے. صحیح. دو سوال جو امام کے پیچھے قرات کا اور قرات کتنی آواز سے ہونی چاہیے. تو امام کے پیچھے قرات، مقتدی کو تو امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننے کا حکم ہے توجہ کے ساتھ. اور پھر حدیث پاک کے اندر ہے کہ قرات الامام قرات اللہ، کہ امام کی قرات جو ہے مقتدی کی قرات ہے. تو اس وجہ سے امام کے پیچھے مقتدی کا قرات کرنا منع ہے. اور ایک اور حدیث پاک کے اندر خاموش کھڑا رہے، خاموش کھڑا رہے، بھلے امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے یا ظہر اثر میں جب کم آواز میں پڑھتا ہے تب بھی. جی. تو کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتدی کی امام کی قرات کو مقتدی کی قرات قرار دیا ہے. تو اب اگر امام چاہے بلند آواز سے قرات کرے چاہے آہستہ قرات کرے تو وہ مقتدی کی جگہ پر امام قرات کر رہا ہے. مقتدی کی قرات جو ہے
وہ امام کی قرات کی ضمن میں امام ہی کی قرات یہاں پر کافی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ تو بڑی وعید والی روایت ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ہو. سختی سے بڑی سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے. تو امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی. صحیح. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہی ثابت ہے کہ جو مقتدی ہے وہ امام کے پیچھے خاموش رہے گا، چاہے امام جہرن قرات کر رہا ہو چاہے امام سرن قرات کر رہا ہو. صحیح. تو امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی. اور بقیہ پھر یہ کہ اگر قرات کرنی ہو، مثال کے طور پر منفرد ہے یا امام ہی ہے اور سری نماز پڑھا رہا ہے تو کتنی آواز سے قرات کرے گا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اتنی آواز سے قرات کرے گا کہ وہ خود کو سنا سکے، کہ جس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں یسمع نفسہ، کہ اپنے آپ کو وہ سنائے. اتنی آواز سے پڑھے گا کہ خود اس کے اپنے کان سن لیں. تو اس کو کیا تعین ہوگی، کیسے انہیں پتہ چلے گا؟ اب شور بھی ہوتا ہے، بعض اوقات روڈ کے قریب مسجد ہے تو اب وہ تو بہت زیادہ چلا کے پڑھنا پڑے گا. تو اصل یہ کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن لیں. تو یہ ہے عام حالت کے اندر کہ بالکل شور و گل نہیں ہے تو اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن لیں. تو اب اگر شور و گل ہے تب بھی اگر وہ اتنی آواز سے پڑھ رہا ہے کہ اگر شور و گل نہ ہوتا تب اس کے کان سن لیتے، لیکن اب شور و گل کی وجہ سے نہیں سن پا رہے، اب بھی ایک قرات ہی کہلائے گی، پڑھنا ہی کہلائے گا. شور و گل ایک عارض ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اس کے کان چونکہ شور و گل کی وجہ سے سن نہیں پا رہے تو ابھی اس کی قرات نہیں ہوئی. اصل یہ ہے کہ شور و گل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے اپنے کان سن لیتے، اب شور و گل کی وجہ سے نہیں سن پا رہے تب یہ قرات ہی کہلائے گی، پڑھنا ہی کہلائے گا. تمام ذکر اذکار قرات وغیرہ کہ جن میں پڑھنے کا حکم ہے، اس کا حکم یہی ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ خود اس کے اپنے کان سن لیں. جی سنائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں گوجرا سے محمد طیب بتائی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 11ویں ہے نا، 11ویں شریف بولتے ہیں یہ بڑی 11ویں ہے تو اس کو بڑی 11ویں کیوں کہا گیا ہے؟ اور ایک اور بات کہ جو مسجد میں جانے کی تو مطلب نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں نا، تو ایک بھائی نے کہا کہ جو نفلی اعتکاف کی نیت ہے نا جو وہ تو سنت اعتکاف کی نیت ہے جو وہ تو روزوں میں کی ہے، تو یہ کیا نیت اس کی اصلاح بنے ہمارے لیے انشاءاللہ. مزید سرکار ایک مسئلہ پوچھنا تھا، منڈی باؤلدین سے محمد ارشد بول رہے ہیں جی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اور ایک بندہ وہ ہے اس کو کوئی درندہ کھا جاتا ہے یا پانی میں گر کر فوت ہو جاتا ہے، اس کی لاش نہیں ملتی. تو ان دو بندوں کا حساب کتاب کیسے مسلم قبر کا ہوگا یا منقد نکیر ان سے کیسے سوال کریں گے؟ جس طرح ایک دفن کرتے ہیں بندے کو تو اس کو منقد نکیر سوال کرتے ہیں اس پر. ویری انٹرسٹنگ. انشاءاللہ اگرچہ نماز سے متعلق نہیں ہے دونوں سوالات، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم اس کے جوابات حاصل کرتے ہیں. اور اسے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ گوجرا والے بھی جاگ رہے ہیں، منڈی بہاؤدین والے بھی جاگ رہے ہیں. تو خالی باب المدینہ اور مرکز الاولیاء والے ہی نہیں جاگتے، دیگر جگہوں پر بھی اس وقت بھی موجود ہے ناظرین. بہرحال تو ان دو کو پہلے نپٹا لیں. پہلا سوال گوجرا سے تھا. دو سوالات کے جو اس مہینے کے اندر 11ویں شریف کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو اس کو بڑی کیوں کہتے ہیں؟ جو بڑی 11ویں اس کا سادہ جواب یہی ہے کہ بڑی 11ویں اس قصے سے کہتے ہیں کہ یہ جو 11ویں یہ حضور سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، تو ان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس کو بڑی 11ویں کہا جاتا ہے. یعنی سارا سال جو بقیہ 11 ماہ آتی ہے جی وہ روٹین کی 11ویں ہوتی ہے، اور یہ 11ویں جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس کو بڑی کہتے ہیں عظمت کی وجہ سے. ماشاءاللہ. نفلی اعتکاف کی نیت کا جو سوال کیا ہے کہ ہم الفاظ جو ادا کرتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، اس سے اشکال ہوا کہ سنت اعتکاف تو رمضان مبارک میں ہوتا ہے، تو یہ جو عام دنوں کے اندر ہم نیت کرتے ہیں اور یہی جملہ ہر جگہ پر لکھا ہوا بھی پاتے ہیں، تو اس کو ہم سنت کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں پہلی بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی اعمال ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے مقرر کردہ ہیں، اور ان کا طریقہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. صحیح. تو جس چیز کا طریقہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے بیان کیا یا ان کی روایات جیسے ہم تک پہنچی ان پر ہم ویسے ہی عمل کریں گے. تو نفلی اعتکاف کے بارے میں جو الفاظ ملتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، تو آئمہ سے اکابرین سے یہی الفاظ اس کے ثابت ہیں، تو نفلی اعتکاف کی نیت یوں ہی کی جائے گی. تو اب اگر اس کے اندر کوئی کہے کہ یہ سنت اعتکاف نہیں ہے
تو اگر بظاہر اگرچہ مطلب یہ سنت موقدہ کے جو آخری عشرے میں ہوتا ہے وہ نہیں، لیکن پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نفلی اعتکاف کرنا ثابت ہے، تو کم از کم سنت مستحبہ کا درجہ تو یہ پائے گا۔ تو اس کا آسان جواب یہی ہے کہ یہ ائمہ سے اور علماء سے یہی منسوب ہے، یہی الفاظ ملتے ہیں، اس لیے انہی الفاظ کے ساتھ نیت کی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ منڈی بہاؤدین سے جو سوال کیا تھا بہت دلچسپ سوال ہے کہ مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور پھر اسے سوال جواب کا اسی طرح جزا کا سزا کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن وہ مردہ کہ جو پانی میں ڈوب گیا، جس کو دفن کرنے کی نوبت نہیں آئی، یا درندے نے کھا لیا، پیسی ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، طیارے پھٹ جاتے ہیں، تو اس کے جو جسم کے جو وہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان کو دفن نہیں کیا جاتا، تو جسے دفن نہیں کیا گیا تو اس کے ساتھ سوال جواب کا اور جزا سزا کا یا دیگر جو قبر کے جو احوال ہیں ان کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں یہ کہ جو قبر کا بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک مثال کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کہ جب بھی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس چیز کی بیان کی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سمجھنا آسان ہو، جو اکثر ہو۔ اسی طرح بچوں کو بھی جو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ایسی چیزیں الفاظ سکھائے جاتے ہیں، تو ایسی چیزیں ذریعے سکھائے جاتے ہیں جو بچوں کو معلوم ہوتے ہیں، پتہ ہوتے ہیں۔ جس طرح اے فار ایپل سکھایا جاتا ہے تو ایپل کا پتہ ہوتا ہے بچوں کو، اس ایپل کے ذریعے وہ اے کو سیکھتے ہیں، نہ کہ اے کے ذریعے ان کو ایپل کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو عذاب قبر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تو قبر کو خاص طور پہ اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ عموماً قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، صحیح، ورنہ جو عذاب قبر ہے، قبر کے سوال جواب ہے جو منکر نکیر کریں گے، یہ ہر جگہ پر ہوں گے، چاہے بندہ قبر میں دفن کیا جائے یا دفن نہ کیا جائے، چاہے وہ ہوائی جہاز کسی کا بلاسٹ ہو جائے، کسی کو درندہ کھا جائے، یا مطلب کوئی دریا کے اندر گر کے یا سمندر میں گر کے مر جائے، جہاں پر بھی اس کی جسم کے اصلی اجزاء موجود ہوں گے وہاں پر اس سے سوال و جواب ہوگا، وہی اس کا برزخ ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، لیکن راجح جو ہے جس کو اکثر علماء نے لیا ہے اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بھی اپنے رسالے میں ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک چھوٹا سا خلیہ ہوتا ہے جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے، تو یہ انسان کی اصل ہے۔ اگر انسان کے سارے کا سارا جسم ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو یہ جو خلیہ ہے، یہ جو نقطہ ہے، یہ ضائع نہیں ہوتا کبھی بھی، نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے نہ اس کو زمین کھا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جو جسموں کو اٹھائے گا تو اسی نقطے سے، اسی خلیے سے دوبارہ اس پورے انسان کو بڑا کر کے پیدا کر دے گا، اسی سے وہ بڑھے گا۔ تو انسان کی اصل وہ ہے، تو اسی سے سوال و جوابات ہوں گے، اسی سے سب کچھ ہوگا، اسی پر عذاب ہوگا، اور یہ نہ جلے گا نہ ختم ہوگا، کہیں پر بھی نہیں جائے گا۔ قبر میں ہوگا تو قبر میں وہیں پر اس سے سوال و جوابات ہوں گے، پانی میں ہوگا تو پانی میں، درندے کے پیٹ میں ہوگا تو درندے کے پیٹ میں سے سوال و جوابات ہوں گے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ تو دیکھا آپ نے کہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کیا کچھ لکھ دیا ہے۔ واقعی بعض اوقات جب سوال سامنے آتا ہے یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا جواب کیا ہوگا، کیسے جواب ہوگا، کیسے دیا جائے گا، لیکن جب علماء کی بارگاہ میں، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو وہ مسئلے کو یوں ہی حل کر دیا کرتے ہیں۔ تو کتب کے اندر الحمدللہ علماء کرام کی زبانی ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے، اور اتنا کچھ بزرگوں نے، علماء کرام نے کتابوں میں، اپنے بیانات میں تحریر فرما دیا، بیان کر دیا گیا کہ ہم ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو شاید ہمارے لیے پڑھنا، بلکہ یقیناً ممکن نہیں کہ اتنا کچھ جو ہے وہ مواد جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ تو انہی میں سے یہ سوال ہے، عموماً یہ ذہنوں میں آتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا جواب ہوگا۔ تو الحمدللہ آپ نے اس کا جواب سنا۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی طرف۔ جی سنائیے۔ میرا نام محمد اقبال، ضلع ڈیرہ سندھ خان، گاؤں کیڑی خسور۔ سید جو غریب ہو اس پر عشر واجب ہے، اس کو عشر دینا چاہیے۔ دعویٰ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دعویٰ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں حضور، سید پر عشر دینا لازم ہے، لیکن انہوں نے کہہ یہ دیا کہ سید کو عشر دینا لازم ہے، اور پہلے یہ کہا کہ سید پر عشر لازم ہے، تو دونوں صورتیں بیان کر دیں۔ کیا سید پر عشر دینا لازم ہے، اسی طرح عشر سید کو دینا یعنی سید کا لینا یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ پہلا تو یہ کہ جو صاحب زمین ہے، مسلمان ہے، زمین عشری ہے، کاشتکاری کرتا ہے اور اس سے فصل حاصل کرتا ہے، تو اس فصل کا عشر لازم ہوگا، چاہے وہ سید ہو، غیر سید ہو، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ مسکین ہو۔
کہ عشر کے اندر نصاب کو دخل نہیں ہے بلکہ زمین کی پیداوار کو دخل ہے، کہ زمین سے جو بھی پیداوار ہوگی اس کا عشر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ عشر سید کو دینا درست ہے کہ نہیں ہے، تب یہ ہے کہ سادات کرام کو صدقات واجبہ نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں یہ مال کا میل ہوتے ہیں، تو یہ سادات کرام کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے جائیں گے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ حضور کچھ ایک فرض کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، مزید کالز کا بھی پیغام مل رہا ہے کہ موجود ہیں، تو پھر انشاءاللہ ضرور مزید کالز کو بھی شامل کریں گے۔ تو ہم قراءت تک پہنچے تھے، تکبیر تحریمہ، قیام اور قراءت، کچھ رکوع کے بارے میں ارشاد ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ قراءت کو مکمل کر دیتا ہوں۔ قراءت کے اندر اب عموماً سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ساتھ اس کے سورت ملائی جاتی ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے کہ یہ پڑھنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ جی، بعض لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں، اور اب جیسے ہم نے بیان کیا تو وہ شاید یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ شاید مطلب مستحب کام ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ساتھ سورت ملانا۔ تب یہ ہے کہ مطلقاً قراءت کرنا تو فرض ہے، کہ کوئی بھی ایک مطلقاً آیت قراءت کر لی جائے، پڑھ لی جائے، چھوٹی یا بڑی، تو فرض ہے، لیکن ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ واجب ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب و سورۃ معہا، کہ کوئی نماز کامل نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے بغیر اور اس کے ساتھ سورت کے بغیر، یعنی کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانی پڑے گی، تب نماز کامل ہوگی، ورنہ نماز ناقص رہے گی۔ تو ناقص رہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ تو مطلب ہے کہ قراءت کے اندر ترتیب یہ بنے گی کہ مطلقاً کسی ایک آیت کی قراءت کرنا فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا اور ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، ساتھ سورت ملا لیتا ہے، تو اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اور چوتھا فرض جو ہے رکوع کرنا۔ اب رکوع کا مطلب ہے جھکنا، اور اس کی حد یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جائیں، کہ اتنا جھکا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے تو یہ رکوع ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، اور یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ لیکن اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنا جھکے کہ اس کی پیٹھ مکمل طور پر سیدھی ہو جائے اور گھٹنے اپنی ہتھیلیوں سے پکڑ لے اور انگلیاں کشادہ رکھے، کہ حدیث پاک کے اندر رکوع کا طریقہ یہی آیا ہے۔ صحیح، اور اس کے اندر تسبیح پڑھی جائے گی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اور اس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذالک ادنا، کہ یہ 3 مرتبہ پڑھنا ادنا درجہ ہے، کہ 3 مرتبہ پڑھی جائے، 3 مرتبہ ادنا درجہ ہے، اس سے زیادہ مرتبہ پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ تعداد میں پڑھی جائے، یعنی کہ 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، اس سے زیادہ جتنی بھی پڑھی جائے بہتر ہے۔ صحیح، لیکن یہ کہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، رکوع کرنا فرض ہے۔ رکوع کر لیا، اگر ایک بھی تسبیح نہیں پڑھ سکے تو رکوع کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر تسبیح ایک مرتبہ بھی نہیں کی تو ایسی صورت میں سنت کا ترک ہوگا، نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ فرائض کا سلسلہ تو جاری رہے گا، آپ کی کال بھی کافی ساری جمع ہو گئی ہیں۔ جی سنائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں مسقط سے سید افضل حسین شاہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک گاڑی لی ہے شو روم سے، تو اس کی کیش میں قیمت کچھ اور ہے اور ایک ساتھ میں قیمت کچھ اور ہے، تو میں نے چونکہ ایک ساتھ میں لی ہوئی ہے تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں جو ایک ساتھ دے رہا ہوں ان کو، ایک ساتھ میں لازم ہے کہ وہ پرافٹ زیادہ ہے ان کی، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا مہربانی کر کے مجھے جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نیکسٹ۔ محمد اکرم قادری سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس آدمی پر قضائے عمری بقایا ہوں، وہ اگر فرضوں کے بعد جو نوافل یا سنتیں ادا کی جاتی ہیں ان کی جگہ وہ اپنی قضائے عمری ادا کر لے، کیا ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید۔ میرا نام بلاول ہے، میں جو ملیز کراچی سے کال کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا صحیح طریقہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن شریف صحیح پڑھنے کا تلفظ
میں مطلب پتا کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ مدیر میں کس جگہ پہ جو ہے یہ آپ کا یہ ہے، مجھے اس کا صحیح ایڈریس بتا دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک کال اور دے دیجیے۔ میں غلام حسین عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ سر یہ جب میں بائک پہ جاتا ہوں تو چھینٹے پڑ جاتے ہیں پانی کے، تو یہ پڑھنا نماز جائز ہے یا؟ میرے تو بڑوں نے مجھے بتایا تھا کہ 5 نمازیں جائز ہیں ایسے چھینٹے وغیرہ پڑ جائیں، تو میرا یہ سوال تھا، تو آپ فرما دیں انشاءاللہ۔ ویسے آپ کے اور ہم سب کے بڑے اس معاملے کے اندر علماء ہیں، تو ذرا ہر شعبے کا بڑا اسی شعبے سے متعلق فرد ہوگا، تو جب شریعت کی بات آئے گی تو بڑوں کی بات آئے گی تو بڑے علماء مفتان کرام دینی جو پیشوا ہوتے ہیں وہی مانے جائیں گے۔ تو بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو تو ہر چیز میں اسی سے رہنمائی لینے لگ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جب جوتے بنوانے ہیں تو موچی کے پاس جائیں گے، نائی کے پاس کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھل خریدنا ہے تو پھل فروش کے پاس جائیں گے، جنرل اسٹور پر نہیں جائیں گے۔ تو جو چیز جہاں ملتی ہے وہیں جایا جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ کی جب بات آئے گی تو پھر علماء مفتیان کرام اور جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، جو اسلاف ہوتے ہیں، تو وہی ہمارے بڑے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، آپ کے سوال کا جواب بھی لیں گے۔ کچھ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جی حضور، کچھ سوالات جمع ہو گئے۔ پہلا سوال جو تھا وہ قسطوں کے بارے میں تھا۔ ہمارے مسقط کے اسلامی بھائی تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے موٹر سائیکل یا غالباً گاڑی خریدی ہے، قیمت اس کی 2 طرح سے ہے، ایک تو نقد پر کم، قسطوں پر زیادہ، تو میرا خریدنا کیسا؟ اصل میں نقد اور ادھار میں قیمتوں کا فرق ہو، اس میں کوئی شدید طور پہ قباحت نہیں، زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہی کا حکم ہے اس کے اندر کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے کہ ادھار میں زیادہ قیمت کر دی جائے، نقد میں کم قیمت کر دی جائے۔ جی اصل ہے قیمت کا معین ہونا، تو تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن مختصر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ادھار میں بیچتا ہے اور ایک قیمت معین کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بائک لے لی جائے، موٹر سائیکل لے لی جائے کہ اگر نقد خریدی جائے تو وہ 40,000 روپے کی ملتی ہے، قسطوں میں خریدی جائے تو 50,000 روپے کی ملتی ہے۔ تو اب جو بیچنے والا ہے، بائی ہے یعنی سیلر ہے، اس نے خریدار سے کہہ دیا کہ بھائی اگر تم نقد خریدنا چاہتے کہ ادھار خریدنا چاہتے، اس نے کہا میں ادھار خریدنا چاہتا ہوں، تو اسے بتا دیا کہ 50,000 روپے کی ہے اور اس کی قسطیں 12 مہینے میں آپ کو ادا کرنی ہے، اور اس کی قسطوں کا شیڈول بتا دی کہ کیسے ادا کرنی ہے، اس میں کوئی جہالت باقی نہیں رہی، تو اس کی خریداری جائز ہے۔ جو بھی ادھار خرید و فروخت ہو اس میں قیمت متعین کر دی جائے، چاہے اس چیز کی اصلی قیمت 1 روپے ہو لیکن ادھار بیچنے کی وجہ سے وہ 1 کروڑ روپے کی بیچ رہا ہے، تو قیمت متعین کر دے کہ اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے، اور جو مدت مقرر کر دے کہ کس مدت میں اس نے ادا کرنی ہے، کہ مدت مجہول نہ ہو، کہ مدت معلوم ہے اور اس کی ثمن یعنی قیمت معلوم ہے تو بیع درست ہے۔ اگر ثمن مجہول ہے یا اس کی مدت مجہول ہے ادائیگی کی تو ایسی صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی۔ صحیح۔ ثمن مجہول ہونے کی ایک صورت یہ آج کل آ گئی ہے کہ ایک چیز قسطوں پہ دے دی جاتی ہے کہ آپ قسطیں ادا کرنا شروع کر دیں آپ 3,000 روپے پر منتھ کے اعتبار سے، لیکن یہ بڑھتی رہیں گی ڈے بائی ڈے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 6 مہینے میں ادا کر دی تو یہ 45 کی پڑ جائے گی آپ کو، اور اگر آپ نے سال میں ادا کی تو 50 کی، اور 1.5 سال میں ادا کی تو 55 کی، آپ قسطیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا ثمن متعین نہیں کی گئی کہ اس نے بیچی کتنے میں ہے، 45 میں بیچی ہے، 50 میں بیچی ہے، 55 میں بیچی ہے، اب نہیں پتا چل رہا، تو ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ اور اس طرح اس کے اجل بھی یہاں پر مجہول ہے، تو مطلب یہ کہ ایک قیمت مقرر کر دی جائے جو بھی مقرر کی جائے، اور ساتھ کے ساتھ اس کی مدت بھی مقرر کر دی جائے کہ اس کی قیمت کب ادا کی جائے گی، ثمن کب ادا کی جائے گی، تو بیع درست ہے۔ شرط اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر شرط فاسد نہ ہو، جس طرح جرمانے کی شرط رکھ دی جاتی ہے کہ جرمانے کی شرط یہ ویسے بھی شرط فاسد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بیع و شرط، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیع اور شرط سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر یہ تعزیر بالمال ہے، اور تعزیر بالمال ویسے ہی شریعت میں منسوخ ہے، تو منسوخ پر عمل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ سمن آپ نے 4-5 دفعہ کہا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سمن ہمارے عرف میں تو سمن جو قیمت ہے اسی کو سمن کہا جائے گا، لیکن جو شریعت میں سمن میں اور قیمت میں فرق ہے۔ ہم تو مطلب مطلقاً چاہے وہ سمن ہو یا قیمت، اس کو قیمت ہی کہتے ہیں،
لیکن یہ نہیں کہ فقہ میں یا یہ سمجھ لیں کہ علماء کے نزدیک ثمن میں اور قیمت میں فرق ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ ثمن اس قیمت کو کہا جاتا ہے جو خرید و فروخت کرنے والے آپس میں بھاؤ تاؤ کر کے طے کریں. جو بھاؤ تاؤ کر کے طے کریں گے وہ قیمت ثمن کہلائے گی، اور جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے اس کو شرعی زبان میں قیمت کہا جاتا ہے. یہ تو علماء سمجھیں گے آپ کی وضاحت، اور ہم عوام کے لیے یہ ہے کہ جو آپ ثمن ارشاد فرما رہے ہیں وہ قیمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، قیمت کو سمجھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اگلا سوال تھا کہ یہ قضا عمری جس پر ہو اور نفل بھی ہوتے ہیں نمازوں کے بعد، جیسے ظہر میں نوافل ہیں، عشاء میں نوافل ہیں، مغرب کے بعد بھی ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ نوافل ادا کرے یا نہ کرے؟ اولا اس کے لیے کہ نوافل کی جگہ پر اپنی قضا نماز ادا کرے، یہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جس پر قضا نماز اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ نوافل پڑھے گا تو اس کے نوافل معلق رہیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے. جب وہ فرائض کو ادا کر لے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نوافل کی جگہ پر وہ قضا نمازوں کو ادا کرے. جزاک اللہ خیرہ. وہ جو ایک سوال کیا تھا ہمارے اسلام بھائی نے کہ راستے کا کیچڑ، چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، موٹر سائیکل یہ چلاتے ہیں، تو کسی نے ان کو کہا کہ 5 تک درست ہے اس کے بعد درست نہیں. تو یہ راستے کا کیچڑ مسئلہ تو ہے، بالخصوص بارش کے دنوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہر جگہ کا ڈرین کا سسٹم نظام جو ہے وہ نکاسی کا اتنا بہتر نہیں ہوتا. نالیاں بھی ابل جاتی ہیں، نالوں میں سے پانی باہر آ جاتا ہے، گٹر کا پانی بھی جو ہے وہ پاگوں کا جمع ہو جاتا ہے. تو یہ چھینٹے یوں بھی ہوتے ہیں، بارش کے دنوں کے بھی ہوتے ہیں، ٹینک کی اوور فلو ہو جاتی ہے، اس کا پانی گلی کے اندر بہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو گلی کچوں کے اندر پانی ہوتا ہے تو اس کے چھینٹوں کے بارے میں کیا واقعی یہ درست ہے کہ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، کہ جو بغیر علم کے دینی مسئلہ بیان کرے تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو اب اول تو یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو بھی معاملہ دینی ہو تو علماء سے رابطہ کیا جائے، علماء سے رابطہ کر کے پھر اس مسئلے کو بیان کیا جائے. جی، اپنی عقل سے گھڑ کر مسئلے کو بیان نہ کیا جائے، ورنہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہوگا. اب یہ کہ جو شاہراہ کی مٹی ہے، راستے کی مٹی ہے، اس کے بارے میں فقہاء کرام نے قاعدہ ارشاد فرما دیا کہ تین الشارعی طاہر، کہ جو شاہراہ کی سڑک کی مٹی ہے وہ پاک ہے. تو آج کل تو ہمارے یہاں خالی سیوریج کا پرابلم ہے، پہلے تو گلیوں میں گھوڑے بھی گزرتے تھے، گدھے بھی گزرتے تھے، گائے بھینس بھی گزرتی تھی، وہ لید بھی کر دیتی تھی، پیشاب بھی کر دیتی تھی. اس وقت نجاست کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا تھا، آج کل اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے نجاست کا. تو اس دور کے اندر بھی فقہاء نے فرمایا کہ جو راستے کی مٹی ہے وہ پاک ہے، یعنی آدمی شک میں نہ پڑے، اس کو پاک ہی سمجھے گا. وہ کیسی بھی ہو آج بھی اگر کوئی گلی مٹی لگ جاتی ہے اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، سوائے یہ کہ ہمیں بالکل یقین ہو کہ یہ پانی جو کھڑا ہے نجس کھڑا ہوا ہے اور اس نجس پانی کی گلی مٹی ہمارے کپڑوں پہ لگی ہے. اور یقین کیسے ہو کہ ہم قسم کھا کے کہہ سکیں کہ یہ نجس پانی ہے، اور قسم کھا کر اسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ پانی گٹر سے ابل کر آ رہا ہو پھر اس کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں پر لگیں. اس کے علاوہ اگر کہیں پر پانی کھڑا ہے یا کیچڑ پڑی ہے تو اس کو ہم پاک ہی سمجھیں گے، اس کو ناپاک نہیں سمجھیں گے. تو اس سے بھی خالی ہم ناپاکی کا حکم نہیں لگائیں گے کہ جیسے آج بھی شہروں کے اندر جو فیکٹری ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ جانور مال برداری کا کام کرتے ہیں، اسی طرح وہ بکثرت وہاں پر آنا جانا ہے. تو جب بکثرت جانوروں کو آنا جانا ہے، اسی طرح گائے بھینسیں بھی پالتے ہیں لوگ دیہاتوں کے اندر، شہروں میں بھی باڑے ہوتے ہیں یا دیگر ان کا ٹریولنگ کا نظام ہوتا ہے ظاہر ہے. تو جہاں پر بکثرت جانوروں کا آنا جانا ہے تو وہاں بھی ہم جب تک دیکھ نہیں لیں گے تو اس وقت تک ہم اس کو احتیاط نہیں کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یقین جب تک حاصل نہ ہو، لیکن اگر احتیاطاً کوئی اگر ایسا کرے تو احتیاط کرے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن احتیاط جو ہے نا یہ بعض اوقات ایسے احتیاط بندے کو وسوسے میں ڈال دیتی ہے. اور وسوسہ جو ہے یہ سب سے خطرناک بیماری ہے کہ وسوسہ جو ہے یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، جس کو کہتے نہیں کہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا. تو جو وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ بیچارہ نہ دین کا رہتا ہے
نہ دنیا کا رہتا ہے. کوئی واقعہ سنا ہے نا وسوسے کا؟ آپ دارالفتاح میں ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس تو آتے ہوں گے کوئی ایسا موسوس، غالباً یہی لفظ ہوگا اس کے لیے، جس کو وسوسے آتے ہوں گے، تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ دین و دنیا اپنے کا برباد ہو جاتی ہے، مینٹلی وہ بالکل پریشان سا ہو جاتا ہے. تو کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کبھی کوئی ایسا وسوسے کا شکار سے آپ کو واسطہ پڑا ہو اور اس کی حالت دیکھ کر آپ کو ترس آ رہا ہو؟ پچھلے دنوں ایک صاحب اس طرح کے آئے تھے، تو وہ نماز شروع نہیں کر پاتے، ان کی بات ہی سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہو گئی تھی کہ ان کو کیسا وسوسہ آ رہا ہے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں نماز شروع نہیں کر پاتا. ان سے پوچھا بھی کیسے شروع نہیں کر پاتے، کیا مطلب یعنی کہ ہاتھوں میں کوئی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ میرے بالکل درست ہیں. تو پوچھا کہ زبان میں کوئی پرابلم ہے؟ کہا کہ نہیں، زبان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نیت نہیں کر پاتے؟ تو نیت بھی کر پاتا. شروع بھی نہیں کر پاتے، بس میں شروع نہیں کر پاتا. اچھا، وہ بیان بھی نہیں کر پا رہے، بیان بھی نہیں کر پا رہے اپنا، اور کہے کہ نماز شروع بھی نہیں کر پاتا. میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا، نماز شروع نہیں کر پاتا. آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، اور بالآخر یعنی کہ بعضوں کا تنگ آ کے شاید ان کو نماز چھوڑنی پڑ جاتی ہوگی. ہو سکتا ہے وہ ذہن بناتے ہیں کہ جب تک وہ تصور قائم نہ ہو کہ نیچے دوزخ ہے تو سیدھی طرف جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے، تو دوسری طرف ایسے بھی تو ہوتے ہوں گے. تو اصل جو ان کو جب ساری بات چیت کی پتا چلا، تو وہ جس وسوسے کا شکار تھے، وہ نیت کے بارے میں وسوسے کے شکار تھے. یعنی سب کچھ دہرانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد ان کو لگتا تھا میری نیت نہیں ہے، پھر وہ دوبارہ دہرایا، پھر سمجھتے تھے میری نیت نہیں ہوئی، پھر تکبیر تحریمہ باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھا لی، پھر پتا چلا کہ نیت نہیں ہوئی. پھر نیت کے بارے میں ایسے وسوسے کے شکار تھے کہ وہ عاجز آ گئے تھے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی. اب یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. تو اصل یہ ہے کہ جو شریعت نے حکم دیا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ ہے. ہمیں مطلب دل میں نیت حاضر کرنے کا حکم دیا گیا، ہم دل میں نیت کو حاضر کر لیں. زبان سے کر لینا مستحب ہے، زبان سے بھی ادا کر لیا. تو اب اس کے بعد کچھ اور نہ سوچیں اور تکبیر تحریمہ باندھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. تو اسی طرح شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے کہ ان دین یسر کے دین جو ہے وہ آسان ہے، آسانی والا ہے، تنگی والا نہیں ہے. تو شریعت نے جو ہمیں آسانی دی اس پر عمل کریں ہم. ورنہ اگر ہم اس میں پڑھے کہ پتہ نہیں پانی ناپاک ہے کہ نہ یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، اب جب بھی جہاں سے بھی گزریں گے پانی کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا ہوتا ہے، چھینٹے لگ جائیں گے، پھر پاک کرنے کا مسئلہ بنے گا کہ اس کو پاک کرنے کے لیے کہا جائے. پھر اب ایک چھینٹا نظر آ گیا، اس کو دھو لیا، تو اب بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پر بھی لگا ہوا ہے اور اس کو دھو رہے ہیں. وسوسہ آتا ہے نا، میں نے اتنا ایسا دھو لیا، اب اس کا پانی یہاں لگا ہوگا تو اس کو دھویا تو اب اس کا بھی کہیں چھینٹا پڑا ہوگا، تو پھر وسوسے بھرتے جاتے ہیں. صحیح. تو اس کا یہاں تک کہ باب المدینہ میں ایک اسلامی بہن کو صرف ان وسوسوں کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی کہ ان کو پاکی اور ناپاکی کے وسوسے آتے رہے بہت زیادہ، اور وہ جب کپڑے دھونا شروع کرتی تھی تو پورا دن وہ لگی رہتی تھی. بالآخر ان کا جو معاملہ طلاق تک جا کر منتج ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، آمین. کیونکہ یہ بھی ایک نفسیاتی ہی اس کو مسئلہ کہیں گے، اور اس کے وظائف بھی ہیں. مکتبۃ المدینہ سے وسوسے اور ان کا علاج نامی رسالہ بھی ہے، اور بہت سارے وسوسے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے. نماز میں الگ وسوسے، تو وضو میں الگ وسوسے، تو پاکی ناپاکی کے بارے میں الگ وسوسے، اور ابھی آپ نے نیت کے بارے میں سنا کہ نماز کی نیت ہی وہ بیچارہ نہیں کر پا رہا تھا. اسی طرح ایمان کے بارے میں وسوسے، اسی طرح اور بھی معاملات کے اندر آتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو اس کا شکار ہوتا ہے بیچارہ وہ واقعی دین و دنیا میں ایک بڑی عجیب و غریب اس کی صورتحال ہوتی ہے، تو وہ رسالہ حاصل کریں، اسے اسٹڈی کریں، انشاءاللہ عز و جل وسوسوں سے بچنے میں ضرور کامیاب رہیں گے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. جو فرائض باقی رہ گئے انشاءاللہ ضرور ان کو ہم بعد میں لیں گے. آخری جو ہے آپ کی کالز کا ایک سیٹ جو ہے وہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ضرور ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں. جی سنائیے. مسقط سے بات کر رہا ہوں. تو سوال میرا یہ ہے کہ جو دعا کرتے ہیں ٹی وی پہ کسی بھی چینل پہ، اس کے سامنے ٹی وی پہ سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو ہم اس کو ہاتھ اٹھا کے امین کر کے شامل ہو سکتے ہیں دعا میں انشاءاللہ. نیکسٹ. محمد عدیل خان پیر محل سے بات کر رہا ہوں، اور میرے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نماز فجر اور عصر کے بعد نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کرنا جائز نہیں ہے تو کوئی کر لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب صلاۃ التسبیح. انشاءاللہ. جی نیکسٹ. میں محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی جو 7 فرائض ہیں اس میں سے اگر کوئی فرض بھولے سے چھوٹ جائے
یا آدمی خود چھوڑ دے تو اس سے اس کی نماز پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور دوسرا یہ تھا کہ تکبیر تحریمہ میں کتنی آواز ہونا ضروری ہے؟ اگر کسی نے دل میں ہی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور تیسرا یہ تھا کہ نماز کے فرائض بھی کہا جاتا ہے اور نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے اور نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ انشاءاللہ جواب بتا کر دیجیے. ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کان میں واضح ہے کہ وہ مرد کے لیے گناہ ہے یا وضو درست ہوتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ. جی حضور، پہلا سوال، ٹی وی پر دعا ہو رہی ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی چینل پر ہو رہی ہو، براہ راست یا انہوں نے تذکرہ تو نہیں کیا، بہرحال کسی بھی طرح سے دعا ہو رہی ہو تو کیا ہم بھی اس دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی وضاحت کی بھی حاجت نہیں ہے. صحیح، کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فجر و عصر کے بعد جو ہے وہ نوافل پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، اس کے بارے میں کیا حکم شریعت؟ فجر عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور پڑھنا گناہ ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اسلامی نے سوال کیا کہ ایک تو یہ بتائیے کہ جو فرض آپ نے بیان کیے 7 فرائض ہیں نماز کے، اس میں سے کوئی بھولے سے چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ فرائض میں سے اگر کوئی ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو پھر تو نماز ہی اس کی فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، نماز ہوگی نہیں، نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. فرض اور رکن میں کیا کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو ارکان کیا ہیں یہ بھی بتا دیجیے. ویسے تو بنیادی طور پہ فرض اور رکن میں فرق نہیں ہوتا، جو چیز رکن ہوتی ہے وہ لامحالہ فرض ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر فرض رکن نہیں ہوتا. صحیح. تو اب اس میں نماز کے اندر 5 جو ارکان ہیں وہ تو متفقن علیہ ہیں کہ ان کو رکن کہا جائے گا، یعنی تکبیر تحریمہ اور خروج بسنہ کو چھوڑ کر. صحیح. باقی جو درمیان کے 5 ارکان ہیں تو متفقن علیہ ہیں، ان کو 5 ارکان کہا جائے گا. صحیح. اب بعض نے تکبیر تحریمہ کو بھی بطور رکن کے شامل کیا ہے، تو یہ بھی نماز کا رکن ہے. صحیح. اور اس کے بعد پھر مطلب خروج بسنہ کو بھی رکن کے طور پہ شامل کیا گیا ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے ویسے تو 7 ارکان بنتے ہیں، لیکن جو متفقن علیہ ہیں وہ 5 ارکان ہیں اس کے. لیکن عمومی طور پر دونوں پر اطلاق کر دیا جاتا ہے، رکن پر بھی اور فرض کا بھی. خروج بسنہ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اصل میں خروج بسنہ ہی فرض کیوں ہے، کیونکہ بظاہر اس کے بارے میں کوئی مطلب حدیث مبارکہ کوئی آیت مبارکہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرض ہے، کیونکہ عموماً جہاں پر بھی ملیں گے تو خروج بسنہ کے علاوہ 6 جو ہیں وہ ملیں گے، فرائض 7واں خروج بسنہ ہی نہیں ملے گا. تو اصل اصول اس میں یہ ہے کہ جو فرض کا موقوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے، کہ فرض جس پر موقوف ہوگا وہ کام کرنا بھی فرض ہوگا. جس طرح سجدہ فرض ہے تو سجدہ کرنا جو موقوف ہے وہ پیشانی پر موقوف ہے، تو پیشانی کا زمین پر ٹیکنا فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح فرض نماز پڑھنا یہ وضو پر بھی موقوف ہے، طہارت پر موقوف ہے، تو فرض نماز کے لیے طہارت کرنا بھی فرض ہو جائے گی. تو مطلب ہے کہ فرض کا موقوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے. تو اسی طرح جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ اس سے خروج کرنا یہ اگلی نماز کا موقوف علیہ ہے. کہ مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جب تک ہم ظہر کی نماز سے خروج نہیں کریں گے اس وقت تک ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو گویا عصر کی نماز پڑھنا یہ ہمارا ظہر کی نماز سے خروج کرنے پر موقوف ہے. تو اس وجہ سے خروج بسنہ ہی فرض ہے. صحیح. کان میں بالی ہے کسی کے تو اول تو یہ مرد کے لیے کیسا حکم اور اس سے کیا وضو ہو جائے گا؟ پہلے تو یہ کہ مرد کے لیے کان میں بالیاں پہننا اول تو اس میں تشبہ بالنساء ہے، تشبہ بالنساء ویسے ہی حرام ہے. پھر یہ کہ ایک یہ زیور ہے اور مرد کے لیے زیور بھی ناجائز ہے. تشبہ بالنساء بھی ہے، زیور بھی ہے، دونوں اعتبار سے ناجائز ہے. البتہ وضو ہو جائے گا کہ وضو میں کان کا دھونا فرض نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہی چاہتا ہے. آج بھی الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ نماز سے متعلق بہت سارے احکامات سیکھے، ترغیبات سنی.
مدنی چینل دیکھتے رہیے، جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے۔ آپ کہیں بھی دنیا بھر میں رہتے ہیں، دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا کوئی دشوار نہیں، آپ ذمہ داران سے رابطہ کیجیے، درس فیضان سنت خود بھی جاری کیجیے، جہاں ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے شرکت اختیار کیجیے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے تو آپ جنگل میں ہیں، پہاڑ پر ہیں، کسی بیابان کے اندر ہیں، کہیں پر بھی آپ موجود ہیں، کسی ذمہ دار سے آپ کا بظاہر رابطہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، آپ ہیں، آپ کی دعوت اسلامی ہے، آپ کے اور ہم سب کے امیر اہل سنت ہیں، اور یہ علم دین حاصل کرنے کی برکتیں اور بہاریں ہیں۔ دیکھتے رہیے، برکتیں لوٹتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں بھی باقی رہ جانے والے جو 3 فرائض آج باقی رہ گئے، انشاءاللہ ان سے متعلق سوالات، جوابات اور احکامات کو ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139.